تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا، جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی۔ ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن، اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے۔ ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے ہوئے۔ یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی۔ تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے۔ یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آ کے وہ دھوکہ دے جائے گا۔ ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے۔ یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتہ چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا۔ تو سرکار دنیا میں پتہ چل چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں، صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا، جواب بھی بتا دیے گئے۔ اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے۔ ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنیں، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا۔ لے جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں، کیا خود ہوتا ہے، شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف دعوت دیتا ہے۔ وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قصور ہیں، نہ، انہوں نے معافی مانگی ہے، دعوت دی شیطان نے، ظاہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے۔ تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف، اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے۔ اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، ماں باپ، رشتہ دار، ٹیچرز، دوست، احباب، زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے۔ تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں، زور کوئی نہیں تھا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا
اسے $1000 دیے جائیں گے، دوسری صف والے کو $500، تیسری صف والے کو $300. تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا، لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا، تو شیطان تے شاہی کوئی نہیں سرکار. جدو نفع نقد نظر آ جائے تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے. اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، برائی کے اعمال سے بچ جاتے ہیں، اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے. اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 15 منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی، پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا. اگر واقعی ایسا ہو جائے، آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے، اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، فزیکل چیک، پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے. تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا، نیور. یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے زور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. ہاں، وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے. اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا، پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. نمازوں کی مشقت، غسل کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشقت، یہ ساری ناگوار ہیں طبیعت کے اوپر چیزیں. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی تمام شہوات، گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ، جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، سارے کے سارے اس جنت کے لیے کوشش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ہرڈلز عبور کرنی پڑیں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا، واپس آئے، پوچھا. ان کا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کے لیے کوشش کرے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزخ کو شہوات سے، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، ان کی لذتوں سے، لیکن ہے حرام کام. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کے جہنم کو دیکھ.
جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. یعنی دعوت مؤذن بھی دے رہا تھا اذان کے ذریعے مسجد میں، اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے. انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. یہ ہر انسان کو پتا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. تو ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، انبیاء اکرام کی جو وحی ہے، یہ تو نور علی نور ہے. آلریڈی ہماری انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا. انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے، لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن، سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو، انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا، ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا تھا، اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں. تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا نہ کہو. شیطان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا. کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا، منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ. آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین. ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے. سورۃ العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے، کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا، اس کے لیے وہ غلط لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا. انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں کفر کرتا ہوں، اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل، آج سے پہلے. یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ، اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا، تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو صرف دعوت دی تھی. برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. دیکھ لیں جی، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی. پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، یوم التغابن ہے. اکثر لوگ اپنے گناہوں کا
اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے. وہ تو شیطان بھی ہے, ہمارا نفس بھی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے.